شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے، جیڑی بالکل سدھی ہے، جیڑی بالکل سدھی ہے، جیڑی بالکل سدھی ہے، جیڑی بالکل سدھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اور بے شک او قیامت دی ایک نشانی ہے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے عیسیٰ علیہ السلام دے ولدہ واپس دنیا تے لاون واسطے کہ او قیامت دی ایک نشانی ہے، یعنی قیامت دے وقوع کو پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے لاسن جی حضور نے فرمایا کیوں جو اللہ نے طے کر دیتا ہے اصول کہ میں تے میرے رسول غالب آ کے راسن اور میرے رسولوں دی لازمن مدد تھی سی اور غالب آسن ہن بظاہر او جڑا ہے مغلوب تھی گئے کیوں جو انہوں نے اپنی طرف قصولی تے چڑھا دیتا اور وہ تو اللہ نے اتے چاہ کیتا لہٰذا اللہ دی وہ سنت اللہ دا وہ قانون وہ پورا کرنا آسن اور وہ قوم یہودیاں کو اجتماعی ہلاکت تھی سی اور انہوں دا اجتماعی قبرستان بن سی اور ایویں ول اللہ دی حاکمیت جڑی ہے قائم دنیا تے تھی سی تو یہ آیت ان کے حوالے نال ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اور بے شک عیسیٰ جڑا ہے وہ قیامت دی ایک نشانی ہے فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا تو تساں ان دے بارے شک وچ نہ پوے وَاتَّبِعُونِ تے میرا آکھا منو میرے پیچھے ٹرو ھذا صراط مستقیم ایو سیدھا رستہ ہی ہے وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ تے دیکھو شیطان تو کو سیدھے رستے کو روک نہ دے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ بے شک وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ تے ول جڑن پہنچے عیسیٰ علیہ السلام واضح معجزات دے نال قال قد جئتکم بالحکمت انہاں آکھا میں تورے واسطے حکمت گھن آیا یعنی انجیل میں چونکہ حکمت دے گالیاں اور سمجھ دے گالیاں تو انہوں نے کہا میں تورے واسطے حکمت یعنی بڑی سمجھدار گالی گھن آیا وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ تے میں تاکہ تو کو واضح کر دے ماں کھول کے رکھ دے ماں وہ بعض گالی جن دے تسا اختلاف رکھیں دے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ بس اللہ کو ڈرو تے میرا آکھا منو میرے پیچھے ٹرو ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور صرف میرا ہی نہیں تمہارا بھی رب ہے تسا میں کو یعنی رب نہ بناؤ وہ تمہارا بھی رب ہے فاعبدوہ صرف ان کی بندگی کرو انہوں نے تو بالکل انکار کیتا ہے کہ انہوں نے یہ نہ کہا کہ تسا میری بندگی کرو یا میں کو اللہ دے نال شامل کرو انہوں نے کہا اللہ میرا بھی رب ہے تو تمہارا ہی رب ہے بس ان کی بندگی کرے ھذا صراط مستقیم ایو سیدھا رستہ ہی ہے فاختلف الاحزاب من بینہم تو بس بہت سارے فرقے نے آپس بعد اختلاف کیتا جی میں کہ تو کو پتہ ہے پروٹیسٹنٹ جڑا انہوں دا فرقہ ہے وہ آدھن کہ وہ ابن اللہ معاذ اللہ وہ اللہ دا پوتر ہے تے عیسائی جڑے کیتھولکس ہیں وہ آدھن وہ ترے خداواں چوں ایک ہے ٹرینٹی تسلیث دا کیتا تے جڑے آرتھوڈاکس ہیں جڑے روس دے اندر جڑے ہیں اور این علاقے دے وچ جڑے عیسائی ہیں انہاں دا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ خود خدا بن کے لتھا ہے گاڈ انکارنیٹ یعنی اللہ خود اپنے ہوتے یعنی وہ عیسیٰ بن کے لتھا ہے تو اللہ نے فرمایا جڑے بعد جڑے گروہ وہ آپس سے اختلاف پہ گئے فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم بس ہلاکت و بربادی ہے انہاں ظالماں کیتے اون دردناک دہاڑے دے عذاب دا حل ینظرون الا الساعۃ ان تاتیہم بغتۃ یہ کیا ہی گال دا انتظار پہ کریں کہ قیامت انہاں دے اوتے اچانک آ ونجے ان کو پہلے ٹھیک تھی ون دی کوئی کوشش نہ کرے سن وہم لا یشعرون تے انہاں کو خبر بھی نہ تھی سی پتہ ہی نہ لگ سی جن قیامت آسی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو جتنے بھی دوست ہیں جڑے آپس دنیا دوستیاں رکھیں ہیں وہ اون جاڑے ایک بیت دے دشمن بن گئے سے اتھا تا بڑے دوستیاں محبت اور یاریاں اور ایک بیت خرچ کرن ایک بیت واسطے سر دیونا ایک بیت واسطے جان حاضر کرنی لیکن اتھا ایک بیت دشمن بن گئے سے کیوں اتھا کرنسی ہو سی نیکی کرنسی ہو سی ہر کوئی نیکی واسطے جھپٹ سی کہ تیری میری نیکی او پئی ہے فوراً دیں میں تک وہ اپنی نیکی نہیں دینا جھگڑا ہی نہیں تو پوسی جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پوچھا ایوہ المفلس مفلس کون ہے تا صحابہ نے آکھا حضور مفلس وہ ہے جن دے کول مال کوئی نہیں ٹکا کوئی نہیں مفلس ہے فرمایا نہیں میری امت دا مفلس او شخص ہے جیڑا قیامت والے دہاڑے آسی نیکیاں دے گنڈھڑ بن کے آسی نیکیاں دے گنڈھڑ بن کے آسی تے وال اون دے نیکیاں کھلسن تے اون دا حساب کتاب شروع تھی سی تے انہیں کہیں دے نال زیادتی کیتی ہو سی تے کہیں کو مندہ کڈھا ہو سی تے کہیں دی حق تلفی کیتی ہو سی
تو کہندی ظلم کیتا اسی تو اندے نیکیاں چاچا کے بنا کو دیتے ویسے چاچا کے بنا اتھا تک کہ اندی نیکیاں خالی تھی ویسے لیکن حالی اندے ذمہ بہی بہت سارے گالی ہو سن تے وال بنا دے گناہاں چاچا کے اندے پلڑے گھتے ویسے تے وال او اپنے انہاں نیکیاں کو دے کے تے انہاں گناہاں دے نال جہنم دے حوالے کیتا ویسی میری امت دا مفلس ترین شخص وہ ہے اتھا یعنی کہ یعنی کرنسی ہو بالکل بئی ہو سی ہو نیکی ہو سی اندو تے جھپٹ سن ہر کیا کو نظر آندی پئی ہو سی اور ہر کوئی آکسی کہ میں اندو کل بچاں لہذا اتھا یاری شاری دوستی محبت سب شے اندے تعلقات آپس سے ختم تھی ویسے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین جتنے دوست ہیں اون جاڑے وہ ایک بیت دشمن تھی ویسے البتہ سوائے متقین دے جہے اللہ کو ڈر دے رہ گئے دنیا وہ آپس سے نلڑ سے انہوں دی دوستیاں یاریاں قائم رسن کیونکہ انہوں دی دنیا وچ بھی نیکی دوتے دوستی ہے اور نیکی دوتے محبت ہے تے اللہ دی محبت واسطے وہ ایک بیت نال کٹھے تھی انہوں تے اللہ دی محبت واسطے ایک بیت دے گھرائیں چاہنے تے اللہ دی محبت ایک بیت دوتے خرچ کریں تے لہٰذا وہ جڑی اللہ دی محبت واسطے وہ سچی دوستی ہے وہ آپس سے نہ لڑ سن یا عبادی لا خوف علیکم اليوم اے میرے بندو آج نہ تورے تے کوئی ڈر ہے یعنی قیامت اللہ تعالیٰ سے ولا انتم تحزنون تے نہ ہی تساں مونجے تھی سو وہ دو چیزاں جڑے مومن دے وچوں نکل ویسن ڈر تے مونج جیندا اللہ تے یقین ہے اون دے دل وچوں ڈر تے مونج نکل ویسے الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین او لوگ جڑے ایمان گھنا ہیں ساری آیتاں تے وہ ہنوی فرما بردار تے مسلمان ادخلوا الجنت انہاں کو آکھا ویسی جنت داخل تھی ونجو انتم و ازواجکم تساں وی تے تورے ظالم وی تحبرون تورا اعزاز و اکرام تھی سی تو کو ویلکم کیتا ویسی توری آؤ بھگت تھی سی یطاف علیہم بصحاف من ذهب تے انہاں دے تے گردش کیتے ویسے تھال سونے دے و اکواب تے پیالے سونے دے وفیہا ما تشتہیہ الانفس اور انہاں واسطے او شیاں حسین جیڑا انہاں دا دل منگسی وتلذ الاعین اور او شیاں حسین جیکوں اکھیں وی دیکھ کے لذت پیسے وانتم فیہا خالدون اور تساں اون دے وچ ہمیشہ ہمیش راسو وتلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون اے او بہشت اے او جنت ہے جیندے تساں وارث بنائے ویسو لیکن تواڈے عملاں دی وجہ کو بما کنتم تعملون کیوں جو تساں جڑے عمل کیتے ہیں لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ تواڈے واسطے اون دے وچ حسن بہت تعداد وچ میوے حسن ومنھا تاکلون اور انہاں وچوں تساں کھاسو ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون البتہ جڑے گناہگار حسن مجرم حسن او دوزخ دی عذاب وچ راسن ہمیشہ ہمیش لا یفتر عنہم انہاں واسطے کدیں ہلکا نہ تھی سی یعنی عذاب وہم فیہ مبلسون اور او اون دے وچ بالکل مایوس تھی کہ رہ ویسن وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین اسا تو انہاں تو ظلم نہ کیتا ہے بلکہ او خود ظالمن انہوں نے اللہ دا حق نہ ادا کیتا بندیاں دا حق نہ ادا کیتا قرآن تے دین دا حق نہ ادا کیتا وناداؤ یا مالکو اون ویلے ول او جے دوزخ وچ ہوسن تا او آکسن اور پکارسن یا مالکو اے مالک یعنی مالک اتنا مراد ہے جڑا او جہنم دوتے معمور فرشتہ ہے جڑا انہاں دا رکھوالی کرن او کو آکسن اے مالک لیقضی علینا ربک چاہیے تیرا رب سارا خاتمہ ہی کر لے اساں ہن ایڈے تنگ آ گئے ان کو تو موت چنگی ہے سارا خاتمہ ہی تھی میں کالا انکم ماکسون آکسی نہیں تو کو ایتھا ہمیشہ راونا ہے اور موت آمنی کوئی نہیں لقد جئناکم بالحق اسا تورے کول حق گال تے سچی گال نہ گھن آیا سے ولکن اکثرکم للحق کارہون لیکن تواڈی اکثریت نے وہ حق دا انکار کیتا ہے اور کو برا سمجھا ہے کو ناپسند کیتا ہے ام ابرموا امرا فإنا مبرمون ان مکہ والے نے کوئی فیصلہ کر کیتا ہے تو ٹھیک ہے اسا بھی فیصلہ مکا دے یعنی اللہ فرمیندے پین کہ مکے والے نے رسول دے خلاف کٹھے تھی کہ کوئی فیصلہ کیتا ہے شاید کوئی قتل دا فیصلہ کہ جی میں انہوں نے کیتا ہے تو فرمایا اسا بھی ٹھیک ہے اسا بھی کھیڈ مکا دینے اسا ہی فیصلہ کریں دے پین ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم یہ کیا سمجھ دین اسا انہاں دے راز دے گالیں تے انہاں دے لکے ہوئے سرگوشیاں کرنا جڑے پھوکے مرے دین کیا اسا نہیں سن دے پے بلا ورسلنا لدیہم یکتبون کیوں نہیں بلکہ اسامی تے سارے جڑے نال جڑے ایلچی ہیں یعنی فرشتے وہ سارے انہاں دے گالی لکھتے بیٹھے قل ان کان للرحمن ولد انہاں کو آکھو جے اگر رحمان دا پتر ہوندا
فانا اول العابدین، تو میں سب کو پہلے میں ان کو پوجن والا ہوں اگر ہوں کیونکہ میں ان دا رسول ہاں تو میں ان کو پوجدا، لیکن دیکھو میں بھی نہیں اللہ رحمان دا کوئی نہ پوترے تھا نہ میں کو پوجدا پیا۔ سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے پروردگار جڑا زمین دے اسمان سارے دا مالک ہے، رب العرش جڑا عرش دا مالک ہے، اما یصفون پاک ہے انہاں سارا گالی کو جڑا اے بڑائی کھڑے ڈھونگ رچائی کھڑے تو میں گالی اپنی طرفوں بڑائی کھڑے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، اے نبی اے مکی صورتوں دا خاص انداز ہے۔ فذرہم اے نبی چھوڑو کیا گالیاں پہ گئے وے، چھوڑو انہاں کو اے اپنی بےہودہ گالیاں تے اپنے کھیرے لگے راویں تسا سمجھا دیتا ہے آکھ دیتا ہے اے انہاں دی توجہ ان پاسے آندی نہیں، اے اپنی کھیرے منمکن اے لگے پین اپنی بےہودہ شغلاں لگے پین، اے جوئے لگے پین، اے تاشاں لگے پین، اے کھیرن تے فلماں لگے پین، چھوڑو انہاں کو۔ حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، جے تونی انہاں دی اون دہاڑے دے نال ملاقات نہ تھی ویسی جہندا انہاں کو وعدہ دیتا گیا۔ وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، اللہ تعالیٰ آسمان دے وچ دا وی معبود ہے اور او ہے جڑا زمین وچ معبود ہے۔ وہو الحکیم العلیم، اور او حکمت والا ہے تے سب کچھ جانن والا ہے۔ کیوں جو وہ آدھن ٹھیک ہے اگر خدا ہے تو آسمان تے اتھا آسان، اللہ نے فرمایا نہیں وہ اتھا بھی ہے تو اتھا بھی ہے، یہ فکر نہ چھوڑ دیو جو اتھا کوئی نہیں، اتھا بھی وہ ہے تو کو دے دا بیٹھا ہے، صرف انہیں چونکہ ایک گال پہلے لکھ دیتی ہے کہ میں جڑا ہے نا ایک وقت توری جان چھکے ساں، یہ چونکہ میں لکھ دیتی ہے میں انہاں انتظار کرنا بیٹھا، باقی یہ نہ سمجھو اگر آسا نہ لکھی ہوندی تو تھوڑے ہکے عمل دے تو تک چھکی ونجوں گا۔ وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، بابرکت ہے وہ ذات جہندے کیتے بادشاہی آسمان تے زمین تے جڑا کچھ ہوندے وچ ساری بادشاہی ہوندی ہے۔ وعندہ علم الساعہ، تے قیامت دا علم ہی ہوندے کولے او کو پتہ کرن آمنی ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اوندی ہی طرف تسا ولائے ویسو۔ ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ، اور جنہاں کو اے سدیں دین اللہ دے سوا وہ سفارش دا کچھ بھی اختیار نہیں رکھیں دے، الا من شاہد بالحق وہم یعلمون، سوائے ہوندے کہ جہیں گواہی دیتی سچی تو وہ خبر بھی رکھیں دے، یعنی سوائے ہوندے کہ جہیں کلمہ پڑھا پوری گواہی دے نال شعور دے نال اور پختہ ایمان رکھیں دے اور وہ پوری خبر بھی اور علم بھی رکھیں دے، پوری بصیرت رکھیں دے، محض رسمی طور تے نہیں، یعنی انہاں کو اللہ تعالیٰ حق دے سی کہ وہ سفارش کریں۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَهُم، تے اگر تساں انہاں کو پوچھو کہ انہاں کو کہیں بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، آکسن سا کو اللہ نے بنایا تو پتہ نہیں کتوں پھیرے ویندے کتوں انہاں دی عقل پھری ویندی ہے۔ وَقِيلِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آکھا ویسی قسم ہے نبی دے این، اور قسم ہے نبی دے این گال دی کہ وہ آکسی کہ اے رب یقیناً میری یہ قوم جڑی ہے اے منن والی کوئی نہ ہے، وہ بھی آکسی کہ بالآخر کہ اے منن والی کوئی نہ ہے، فصفا عنہم، بس اے نبی تساں انہاں کول اپنا منہ پھیر گنو، وقل سلام تے آکھو سلام ہوئے تواڈے تے، فسوف یعلمون انہاں کو جلدی پتہ لگ ویسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ دخان۔ دخان دا مطلب ہے دھواں، اور دھواں جڑا ہے ان دے بارے چ دو مختلف رائے ہیں، اور دوہیں بڑے جلیل القدر صحابہ دی بالکل متضاد رائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے این تو مراد قیامت دا دھواں ہے، جڑی حضور نے فرمایا قیامت کو پہلے کچھ بڑے نشانیاں آسن، اندے ایک دھواں بھی ہے، ایک ایسا دھواں کہ جڑی دنیا کو اپنی لپیٹ گن سی، اور انہوں نے فرمایا اے دھواں جڑا ہے یہ وہ قیامت والے دھوئیں دی ذکر تھی نہ پہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دی رائے یہ ہے کہ نہیں، اندے جڑے دھوئیں دا ذکر ہے وہ عرب دے تے مکے دے وچ ایک قحط آیا ہے، اور قحط بڑا شدید تھی گیا ہے، اور اون دے نال مٹی جڑی ہے ہوا جویں ہوندا مٹی چڑھ ویندی ہے آباد وچ، اور ہر پاسے دھواں نظر آندا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اے اصل وچ وہ مکے دے سرداراں دی اور قریش دے جڑے عمل ہن اون دی وجہ کو جڑی اللہ نے انہاں کو ذرا تکلیف وہ جڑی تنبیہ کیتی تو اون دی وجہ کو جڑی مٹی چڑھ گئی اون دی وجہ کو دھواں آئی۔ بہرحال یہ دو مختلف رائے ہیں کہ ای صورت دے بارے باقی ان دے اندر شروع لیلہ مبارکہ دا ذکر آندا پہ کہ اسا قرآن کو نازل کیتا ہے مبارک رات، اور بعض لوگاں دی رائے ہے شاذ کہ اے لیلہ مبارکہ تو مراد 15 شعبان دی رات ہے، لیکن ان دے حوالے نہ جڑے حدیثاں ہیں وہ کافی سند انہاں دی ضعیف ہے، لیکن بڑے یعنی اکثر صحابہ دی
رائے یہ ہے کہ قرآن نازل تھی آئی لیلۃ القدر کیونکہ قرآن نے خود اپنے واسطے دلیل دیتی ہے ان انزلنا